جو نتیجہ ہے وہ تیرے سامنے بر وقت سامنے آ جائے. نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے. رب نے فرمایا، اب وہ معافی جوڑنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے. فرمایا یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے حساب کا، اٹھاؤ اور اس کو جہنم میں لے جاؤ. اسی لیے کہتے ہیں اگر رب عدل کرنے پر آئے، کون سی آپ نے نیکی کی ہے کہ رب نے پھر بھی آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی ہے؟ صبح کھاتے ہیں، شام. پوچھو ان لوگوں سے جو اپنے منہ سے بھی نہیں کھا سکتے، محتاج ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. باہر دیکھیں ایک کتا سویا پڑا ہے، جو بھی بچہ جاتا ہے اس کو اے وٹے مرے دن، روڑے مرے دن. اگر رب ہماری روح کو اس کتے میں ڈال دیتا، ہم کیا کرتے؟ اس رب کا شکر نہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. اس لیے کہتے عدل کرے تے تھر تھر کمبن. توجہ فرما. اے اللہ، آج کی پاکیزہ 11ویں شریف کی اس مجلس میں بیٹھ کر ہم تجھ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جنت عدل سے نہیں اپنے فضل سے عطا فرمانا. ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں. عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانوں والے. اگر وہ عدل پر آئے، 1000 سال کی عبادت بھی. آج دیکھیں نا، اے جڑے لوگ سا نہیں گن سکتے ہسپتالوں میں وڈا سارا سوئی گیس نال پیا ہوتا ہے بجیاں. ایک دن کا کرایہ پتہ نہیں کتنا ہوتا، 10,000 15,000 ایک دن کا کرایہ، وہ سانس آ رہا ہے جا رہا ہے. لیکن رب نے کبھی ہم سے کرایہ لیا؟ اس رب کا شکر نہیں ہے. ایک آنکھ اللہ کی نعمت ہے. یہ دیکھو میں نے کیسی عظیم نعمت ہے. اللہ کی کاریگری دیکھو، اس رب کی قدرت کا نظارہ دیکھو. یہ میں نے آنکھ پہنی ہوئی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد مجھے اتارنی پڑتی ہے، 10 منٹ کے بعد اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے، صاف صفائی کرنی پڑتی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ انگریز کی بنائی ہوئی اینک، ہر 10 منٹ بعد اس کو اتار کے صفائی کی جاتی ہے کیونکہ مٹی چلی جاتی ہے. لیکن رب کی بنائی ہوئی اینک کو دیکھو. آج تک آپ نے کسی بندے کو دیکھا ہے کہ ڈھیلا باہر نکال کر صفائی کر رہا ہو؟ توجہ فرمائے. آنکھ کا ڈھیلا میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کہ کوئی بندہ اس کو باہر نکال کے صفائی کر رہا ہو. کیوں جی؟ کہ آنکھ میں مٹی نہیں جاتی؟ وہ دسو تو صحیح بھائی، جاتی ہے نا؟ جب اس شیشے پر مٹی جاتی ہے، جب اینک نہ ہو تو آنکھ میں جاتی ہے یا نہیں؟ نہیں جاتی. کیوں؟ رب فرماتا ہے بندے، اے جڑی تیری اکھاں دے اوتے پپلیاں ہیں نا، توجہ فرمائے، اے اکھ دے اوتے پپلیاں کیا مطلب؟ اے تسا کار ڈٹھی ہے، جنہیں بندے کو کار ہے، ان دے اگو ویپر لگے ہوندے، اگو مٹی آوے نا تے ویپر مارو تے مٹی صاف. اللہ فرماتے ہیں بندے تیری آنکھ میں مٹی جا کیسے سکتی ہے؟ ہم نے ویپروں کا تو انتظام فرمایا ہوا ہے. یہ ویپر ہے. دنیا کا کوئی سائنسدان انگریز دکھا دے اے جڑے پپلیاں ہیں نا، انہاں دا مقصد کیا؟ اے ہر ایک سیکنڈ بعد اے چھپک دے رہی ہیں، کوئی نہ اے چھپک رہی ہیں. کیا مقصد ہے ان کا؟ کیوں ایسا کرتی ہے یہ؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے بندے ہم نے یہ جو چیز لگائی ہے اینک، اس کے اوپر مٹی نہ آئے. جب مٹی آتی ہے آنکھ چھپکتی ہے، ہم مٹی کو صاف کر دیتے ہیں. اے ویپر ان قدرت کی طرف سے. ایک انگریز تھا، وہ دنیا کے 10 امیر ترین بندوں میں سے تھا. اندے ویپر ختم ہو گئے. وہ پپلیاں دے ہوتے نا، اے دیکھو نا انہاں دے پیچھے سپرنگن اے کیا لگے کھڑے والا سپرنگن اے چپک دیاں پہ، اندے سپرنگ مک گئے. وہ اتے کریا ٹیپ لواویا، دنیا کو دیکھتا. کوئی بچہ آ کے حرکت کرتا، وہ بال چھوٹے چھوٹے پوترے ڈوترے، وہ آ کے ٹیپ لہاوے نا، اکھ وال بند. اس کو کھول سکتا
پھر اگر دیکھتا اس کو یوں اوپر اٹھا کے پھر دیکھتا کسی کو، پھر وہ ہاتھ چھوڑتا وہ نیچے گر جاتی۔ اس سے کسی نے پوچھا اگر تیرا یہ پپلیاں تیرے پیچھے سپرنگ لگ وجن، اس نے کہا میری زندگی کی خواہش یہ ہے میری دوری دنیا جو میرے پاس ہے دولت ارب پتی وہ لے لے، کوئی میرے سپرنگ دے پا کے دے وے تاکہ اپنی مرضی سے آنکھ کو بند کر سکو اور اپنی مرضی سے کھول سکو۔ اے بستی مٹھو میں رہنے والوں، کروڑوں پتی ارب پتی بندہ اس سپرنگ کے لیے تڑپ رہا ہے، تیرے پاس رب نے فری سپرنگ لگا دیے ہیں، کوئی کرایہ نہیں۔ ہم اللہ کی اس نعمت کا بھی شکر ادا کر سکتے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمی کا موسم ہوتا ہے، بندہ کار چلائی ونجنا تے کار دے شیشے ہوتے مٹی آ ویندی ہے، ہن ویپر چلاون نال ہور زیادہ تھیندی ہے، او کیچڑ مچ ویندے جڑے لوگ گڈیاں رکھیندے، ہن انہاں واسطے گڈی دے وچ پانی دا انتظام ہوندا ہے، اندر کپا پانی دا بھریا ہوندے، اندروں تساں بٹن دباؤ پہلے شیشے دے اوتے پانی آ سی تے ول ویپر چل سی۔ اللہ نے فرمایا بندے ہم نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا ہوا ہے۔ وہ کیسے کہ اگر تیری آنکھ میں مٹی تھوڑی سی مٹی چلی گئی، اے اکھاں چھپک سے وہ مٹی جو ہے نکل جائے گی۔ اگر ڈھیلا چلا گیا تیری آنکھ میں مالک ہن تو چھپکڑ نال ہی نہیں نکل دیاں، اللہ فرماتا ہے جب ڈھیلا چلا جاتا ہے نا تو آنکھ بند کرتا ہے، ہم نے اندر پانی کا اہتمام فرما دیا ہے، جب آپ اس کو رگڑتے ہیں اندر سے پانی نکلتا ہے۔ یہ نہیں، قدرت نے یہ تیرے لیے انتظام فرما دیے ہیں۔ ہم رب کی ایک دی ہوئی جو نعمت آنکھ ہے اس کا بھی حق شکر ادا کر سکتے نہیں؟ توجہ ہے یہ کوئی نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں، اب حدیث سنو لطف آ جائے گا، حضور فرماتے ہیں کہ المؤمن کلہ خیر، المومن کلہ خیر، مومن سارا کا سارا خیر ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا مومن کو جب خوشی بھی ملتی ہے اور غم بھی آتے ہیں، یہ نہیں بھئی کبھی ہمیں خوشی ملتی ہے تو کبھی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن کو خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی میں آ کر کرتا ہے شکر، جب شکر کرے گا اللہ درجے بلند فرما دے گا۔ اچھا جب غم آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ کرے گا صبر، ہم نے صبر میں بھی اجر رکھا ہے۔ شکر، صبر، زندگی میں یہ دو چیزیں جس بندے نے اپنا لی وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے اور اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشی اس لیے دیتا ہے تاکہ بندے کی، یہ بھی آزمائش ہے۔ میں ایک بات آپ سے توجہ چاہتا ہوں، یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، خوشی اس لیے دیتا ہے، آزمائش یہ ہے کہ میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے، جب غم دیتا ہے، مصیبت آتی ہے، اب اللہ آزماتا اس بات سے ہے کہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، تاکہ صبر کرے گا اللہ اس کو پھر بھی۔ اچھا میں آپ سے ایک نوجوان طبقہ بیٹھے ہے، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، خوشی کیسے ملی ہے؟ تسا اپنی اکھاں نال آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ آپ کا جو بیٹا ہے وہ دولہا بن گیا، اس کی بارات نکل رہی ہے، ایک والد کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ زندگی میں ایک بہت بڑی یہی حسرت ہوتی ہے، کاش میں اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو دولہا بنتا ہوا دیکھوں، اس کی یہ خواہش ہے، جس دن بیٹے کو دولہا بنتا ہوا دیکھتا ہے خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، یہ کیا ہے بلا؟ امتحان، یہ بھی ایک امتحان ہے، کیا بلا کہ بندہ شکر کرتا ہے یا امتحان ہے، یہ بھی ایک امتحان، یعنی ایک پیپر یہ ہے۔ دوسرا، جب نوجوان بیٹے کی میت تیرے گھر سے نکلتی ہے تو یہ بھی ایک امتحان ہے۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیڑا امتحان سخت ہے انہوں ہیں وچوں؟ توجہ فرماؤ ماشاءاللہ، یہ دو امتحان ہے یا کوئی نہیں؟ جب بیٹے کو دولہا بنتا ہوا دیکھا تو یہ بھی ایک امتحان،
جب بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلا تو یہ بھی امتحان. انہاں وچوں مشکل پیپر کیڑا ہے؟ اے بولو تھوڑا جیاں بولو تھوڑا جیاں میں سر کوئی ہلاؤ کوئی پتہ چل لگے. ہن سر ہلاون نال ہی پتہ کوئی نہ لگ سی میرے کو جی. موت والا. شاباش, مجھے پتا تھا آپ نے یہی کہنا تھا, لیکن نہیں. مشکل جو پیپر ہے وہ ہے جب تیرے بیٹے کی بارات نکلی. وہ امتحان بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو امتحان تھے, لیکن ایک پیپر ایسا والوی دے دینے ہیں. توجہ فرمائے, جب بیٹے کی میت گھر سے نکلتی ہے یہ امتحان تھا, لیکن اس امتحان میں اسا کچھ نہ کچھ نمبر گن گئے. کوئی 40%, کوئی 50%, کوئی 60%, کوئی 70%, کچھ نہ کچھ نمبر گن گئے. وہ کیسے؟ بیٹے کی میت ہوئی, لوگ آئے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ دی مرضی ایسا رہ کی بچا دے تے اگو کیا دے بے نیاز. کیا کہتے ہیں؟ بے نیاز. یہ جو بے نیاز کا لفظ ہے یہ بھی ایک صبر ہے. وہ بے نیاز ہے, اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کی اس جو ہے وہ تقسیم پہ راضی ہوں. تو صبر کچھ کیا کہ نہیں؟ اچھا کوئی یہ بھی کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پیپر دے رہا ہے, اٹھو یار قرآن مجید ختم کرو بھائی. 5 سال ہو گئے تیرے گھر میں کبھی قرآن مجید کی تلاوت. چلو کچھ پیپر دے من دیواری ہے, یہ بال آگن ختم ہی کریں دیتے. او گٹکوں رکھیج گن قرآن مجید کے ختمات ہو رہے ہیں. شکر کر. صبر یہ بھی ایک صبر کی ایک صورت ہے. یہ ہونا سب پیپر حل کرنے دی کوشش پہ کرنے ہیں. کبھی میرے گھر میں 3 سال ہو گئے 2 سال ہو گئے کبھی تلاوت نہیں ہوئی, نہ ہی اس گھر میں قرآن آیا ہے. شکر ہے میت ہوئی ہے, قرآن تو آیا ہے نا. توجہ فرمائے. ادا نمبر 20 نمبر اے بھی مل گئے. او حاجی صاحب مسلمان حالی بھی راضی کوئی نہیں ہو. قرآن کو ہن بند کرو, ہن تلاوت شروع کرو. تلاوت ہی ہو گئی. نہیں جی حالی بھی میرا روح کوئی نہیں راضی ہو. یار نعت رسول مقبول پڑھو. کل خانی ہو گئی, نعتاں بھی 10 نمبر ہی مل گئے. عالم دین آئے, کچھ واض و نصیحت کرے. حضور فرماتے ہیں یہ جو واض و نصیحت ہے یہ مومن کے دل کو نرم کرتا ہے, آخرت کی یاد دلاتا ہے. چونکہ ایک تازہ تازہ صدمہ ہے, لوہا گرم ہے. اے ہن سٹ لگ سی نا جلدی دوڑا ہوئے سی. اس لیے جب میت ہو تو گفتگو بھی پر اثر ہوتی ہے انسان کے لیے. بیان ہو گیا, نعت ہو گئی, لیکن شریعت کا اتنا لحاظ کہ آدھے میرے پوتر دا کفن سفید ہوئے. کیڑا والا؟ اچھا ایک گل مسئلہ بھی یاد رکھو کہ سفید کفن کوئی ضروری کوئی نہیں. توجہ ہے یا کوئی نہیں؟ سفید کفن ضروری نہیں ہے. ایک آدمی دنیا سے ایک کالے سوٹ نال ہی پیار کریں دے, بس میرے کو لگتا ہی سونا کالا ہے. ٹھیک ہے جی, یہی خوبصورت لگتا ہے. اس لیے میں جب مروں تو میرا کفن کالے سوٹ کے ساتھ دینا تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, آپ دے دے. توجہ نہیں فرمائی. وہ گناہگار نہیں ہوگا. سفید سبز, گنبد خضرا بھی سبز, اور میرے پیر کی دستار بھی سبز. میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مروں تو مجھے کفن سبز لباس میں دینا. ٹھیک ہے دے دے. یہ کلر مجھے بڑا پسند ہے, اسی میں کفن دینا. ٹھیک ہے. مستحب یہ ہے کہ سفید لباس ہو, کیونکہ یہ حضور کو پسند تھا. یہ کیا ہے؟ مستحب. مستحب کام وہ ہوتا ہے جس کو کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی گناہ. مستحب سفید لباس ہوگا تو ثواب ملے گا, نہیں بھی ہوگا تو کوئی گناہ نہیں. اب غمی کے موقع پر, غمی کا جب موقع آیا, اس قدر ہم نیک ہو گئے, مسلمان ہو گئے کہ مستحب کام کو بھی نہیں چھوڑا. اج کہیں کو آکو نا مشورہ دیو, یار اب کوئی نہیں کالا سوٹ جیڑا مرضی لب دے گینا کفن تو دیو. آکسی نہیں, چٹا کفن ہوئے آدھے سے یا کوئی نہ. آج تک ایسا ڈٹھا بھی ویسے کہیں کو کوئی نہیں, کوئی اور کلر دا کفن ہوئے.
یہ سفید کفن مستحب ہے، لیکن غم دے موقع تے اسا اتنے وڈے مسلمان بن وینے کہ مستحب کام کو بھی نہیں چھوڑیں دے، ایویں ہے یا کوئی نہیں؟ ہون آؤ خوشی تے موقع تے اندے وچ ول بھی کہ 70-80 نمبر سکوں مل گئے، یہ کچھ پیپر حل ہو گیا کہ نہیں؟ اگلی جمعرات آئی تے ول دیگاں چڑھ گئے تے ول صدقات ول خیرات، او بچہ طالب علم کو چھڈو ایک واری ول ختم کراؤ، ول اگلی جمعرات تے ول چجیسواں اپنا دھوڑ مکا دیتی ہے۔ اب بیٹے کی جب بارات آئی نکل رہی ہے، اب ہے خوشی، نماز آ گئیاں، توجہ نہیں فرمائی، روزے گئے، اپنے گھر کے اوپر ایسے گانے لگائے، ذلیل ہو گئے پورے محلے والے رات تیرے گانوں کی آواز سن کر۔ وہ شرابیں چل رہی ہے، وہ کباب چل رہے ہیں، تیری شادی ساری یہود و نصارہ کے طریقے کے مطابق تھی۔ کوئی شادی میں ایسا فنکشن تو دکھا تو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تو اس قدر اسلام سے گر گیا، تجھے فرض کا ہوش نہ رہا۔ خوشی میں آ کر شکر تو نے کیا کرنا تھا، تیرا تو حق بنتا تھا۔ جب بیٹے کی بارات ہوئی تو اب بھی تو قرآن مجید کی تلاوت کرواتا، توجہ فرمائے۔ جب غم کی باری آئی تو اتنے مسلمان ہم بن گئے، ایک مستحب کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن جب خوشی کا موقع آیا، حضور فرماتے اگر کسی مومن کو دیکھنا ہو، پرکھنا ہو، خوشی اور غمی کے موقع پہ دیکھ لو۔ ہون حاجی صاحب اندر کمرے چ بڑے پہ، حاجی صاحب تھوڑے پتر باہروں مکالا کھڑے مرندن، وہ دے یارو چھوڑا دی مجلے سے میں تو ہی واسے اتھے آئے پیا، توجہ نہیں فرمائی۔ بڑا تو جوڑے اپنے پوترے دے نرگٹ دے اتے ہاتھ رکھ کے منوائے سی شادی اتھا ہی کرنی ہے، کیوں کہ میری عزت ویندی ہے، توجہ نہیں فرمائی۔ تو صاحب میں اپنی بھیڑ کو زبان کیتی ہے، میری عزت ویندی ہے، پوترے جے تے ای جگہ تے شادی کوئی نہ کیتی تے میرا جنازہ نہ پڑی پیا، اپنی عزت کی باری آئی تے پوترے کو منوائے سی یا کوئی نہ، ہن اپنی عزت ویندی ہے۔ ہن قرآن و سنت دی بےزتی پئی ہوندی ہے تے بابا چٹی داڑھی والا اندر بڑیا پہ، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ اب تجھے قرآن، اس کا مطلب تجھے اپنی عزت پیاری ہے، قرآن و حدیث کی نہیں۔ میں کیسا انسان ہاں، یاد رکھو یہ گل، میرا نام حسن مصطفیٰ ہے، ایک یہ جی بندہ ہے، وہ جی با عمل عالم دین ہے، یہ لفظ اکثر استعمال، با اللہ دے بندے، کیوں وہ نمازاں زیادہ پڑھتا ہے، 5 وقت دا نمازی روزے، اللہ دے بندے یہ معاملہ میرے تے میرے رب دا ہے۔ حضور فرماتے مسلمان وہ ہے، اگر کہیں دا اسلام چیک کرنا ہوئے نا نمازاں نال پتا، وہ بولو تے صحیح دوسا، ان دی خوشی دیکھو تے ان دے غم دیکھو، اگر خوشی تے غمی اسلام تے مطابق ہے سمجھو مومن ہے، نہیں تے منافق ہے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ شادی دے موقع تے وال پتہ نہیں تھے یار میں کو کیوں شادی دے موضوع یاد آ ویندے، اللہ تے بدیو پچھلی دفعہ بھی میں تسا کیتے وے، توجہ نہیں فرمائی۔ اے پچھلی دفعہ بھی میں کچھ موضوع شادی، میں کیڑا موضوع تے انہاں شادی والے پاسے ٹوڑ دیتا ہے۔ اس وقت چلو میں ایک گل چلو کر دیں، منگنی جس ٹائم ہوندی ہے نا، منگنی ڈیٹ فکس کریں دیں، وہ کیوں رکھیں دیں منگنی دا مقصد کیا ہوندے؟ ساری برادری دے وڈے بزرگ کٹھے تھی ویندے، آ کر کہتے ہیں یار اے ڈیٹ رکھیں دے پہ ہے، ہی ڈیٹ ساری بے وسے بھی تک ہی شادی کوئی نہیں، توجہ فرمائے، اے مقصد ہوندے تاکہ ہکا برادری ہے، ہکا ڈیٹ کمائی جا شادی نہ ہو بندے، مسئلہ بن ویسی برادری ہکے دی ولیمہ، پتہ چل گیا کہ کسی اور جگہ بھی شادی، اے ڈیٹ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسرا بزرگ اٹھتا ہے، یار اے شادی دا موقع ہے تے کوئی ناراض تے کوئی نہیں، توجہ فرمائے۔ اچھا کچھ بندیاں کو ویسے اندروں بد ہضمی ہوندی ہے، وہ پہلے ٹھیک ہوندے نے، شادی دے موقع دے آ کے انہاں دا موڈ تبدیل تھی ویندے تے ساکو مناویں، او شادی ہو سی 5 حالانکہ او جتی بھی کیتی کھڑے ہوندے، توجہ فرمائے، کپڑے انہاں دے سیتے پہ چس تے تاں ہے نہ کوئی مناوانی، اے چس سے ہی دے وچی شادی تو بعد ولیمہ ستو واڑا ولو واڑا ہو ونجو ہور من کے آکو بابا جی مہربانی فرما آ جا ساڈے گھر، تے اینڈ اس بابے نے ایک کام کوئی نہیں کرنا،
اچھا دوجا بندہ گڑا ہو گیا، اس نے کہا جی کوئی مامی، کوئی چاچا، کوئی نانا، کوئی بوا، کوئی روسی ہوئی تو نہیں، شادی کا موقع ہے، سب مل جل کر اس خوشی میں شریک ہو، اٹھو بھائی فلانے کو بھی منائے، اچھی رسم ہے یا نہیں؟ اچھا شادی دی ڈیٹ بھی فکس ہو گئی، بندے ہی منیج گئے، تیجا بندہ اٹھا۔ منگڑی دا اصل مقصد ڈیٹ رکھن دا یہ ہوندے، اصل لڑکی تو پوچھا ویندے، آپاں پوچھ دی کوئی نہیں سے، توجہ نہیں فرمائی۔ اصل جڑی ڈیٹ رکھیندے ہیں نا شادی دی، 14 کو رکھنی ہے، 15 کو رکھنی ہے، 21 کو رکھنی ہے، او کی کو کیندے کو پوچھیندے؟ سب تو پہلے لڑکی تو پوچھیندے، آپ پوچھ دے، سب کو پتہ جو کوئی نہیں۔ ہن میں اشارہ کر گیا تو آپ بات سچائے پہ سمجھ آگی کہ نہیں؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات آدمی سٹیج کے اوپر کرے، اتنا تو سمجھ جائے نا۔ سب تو پہلے اندر کو پوچھنا ہے کہ اے دن اساں رکھیندے پی ہیں، اے ٹھیک ہے؟ توجہ نہیں فرمائی۔ اچھا سارا کچھ ہو گیا، کئی بندے کو اتنی غیرت بھی کوئی نہیں ہوئی کہ او بابا اٹھیا آ کیا یار سارے چیزاں کریندے پہ ہو، مامے کو بھی راضی کر دیتے، چاچی کو بھی راضی کر دیتے، پھپڑ کو بھی راضی کر دیتے۔ اے نوجوانوں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اللہ ان دے رسول کو ناراض نہیں کرنا، توجہ فرماؤ۔ ایو جی کوئی بندہ اٹھیا، اللہ تے ان دے رسول کو پوری شادی وچ ناراض نہیں کرنا، اے کم ہوندے منگڑی دے وچ نہیں۔ خوشیاں کوئی روز روز ملدی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مومن وہ ہے جس کے کردار سے پتہ چلے کہ وہ مومن ہے۔ ساڑھے ہر کم یہود و نصارہ دے مطابق ہو، محفل ہوئی تے مولوی صاحب آگئے، جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم لگی یعنی موجہ ہوں لاہی رکھی سونیاں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اے ناچے ٹاپ کے، ان بعد لنگر کھا کے گھر گئے۔ کیا ہم نے حاصل کیا ہے؟ توجہ ہے یہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اے جی 45 منٹ ہو گئے میری گفتگو کو، تے حالی میں آیت جڑی تقریر میں ہن شروع کرنی ہے ہن پیا کرنا، اے ہن تقریر شروع کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے بندے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جب قیامت کا دن ہوگا اس دن نہ تجھے مال نفع دے گا نہ تیرے بیٹے نفع دیں گے، نہ تجھے مال نفع دے گا نہ تیری، چونکہ انسان کی زندگی میں یہ عادت ہے، انسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں سارے جو کام ہو رہے ہیں وہ پیسے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جیڑے کام کو پیسے دے آپ ویل لگ بنے پہیا لگ بنے وہ کام ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہو جاتا ہے نا۔ پیسہ سارے کام کرا سکتا ہے، تے اگر پاکستان ہوئے ملک تے اور آسان ہے، توجہ فرمائے، پیسے کے ذریعے ہر کام ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن بندے تو سوچ ہر کام بھی پیسے کے ذریعے نہیں ہوتا۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو اس پیسے کے ذریعے آپ اچھا لباس تو خرید سکتے ہیں، اچھی صورت تو نہیں خرید سکتے، توجہ فرمائے۔ اس کا مطلب پیسے سے بھی سارے کام نہیں ہوتے۔ اگر کسی بندے کے پاس پیسہ ہے، پیسے کے ذریعے آپ اچھی کتابیں تو خرید سکتے ہیں مگر علم کو خرید، پیسے کے ذریعے آپ کسی کی خوشامد کو تو خرید سکتے ہیں مگر اس کے دل میں محبت کو، پیسے کے ذریعے آپ اچھی دوائیاں تو خرید سکتے ہیں مگر اچھی صحت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں سارے کام پیسے کے ساتھ ہوتے ہیں تو آخرت میں بھی یہی چکر ہوگا؟ فرمایا نہیں، یوم لا ینفع مال، توجہ فرمائے، یوم لا ینفع مال، یہ جو مال ہے دنیا میں تجھے نفع دے رہا ہے، تیرے بیٹے 8 بیٹے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی شیخ القرآن ہے، کوئی فوجی ہے، کوئی پولیس والا ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کسی کام میں اگر اڑوں گا، میرے بیٹے ہیں 8 بیٹے ہیں، ہر محکمے میں ہے، وہ مجھے بچا لیں گے، کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے بندے تجھے بھول ہے، دنیا میں تیرا مال بھی تجھے نفع دیتا ہے، تیری اولاد بھی نفع دیتی ہے، لیکن جب پلٹ کر قیامت کے دن میری بارگاہ میں آئے گا، نہ مال نفع دے گا نہ تیری اولاد نفع دے گی۔ اے اللہ
پھر نفع کون سی چیز دے گی؟ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اگر میری بارگاہ میں تجھے کوئی چیز نفع دے گی تو وہ تیرا پاکیزہ دل ہے، تیرا پاکیزہ دل ہے، دل پاکیزہ ہو۔ اچھا جیڑے کمرے وچ اثر آنے ہیں، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، جس کمرے میں ہم رہتے ہیں، اچھا پہلے اے جیسے رب کتھر آندے بلا اپنی شان کے مطابق، حضور فرماتے ہیں کہ رب اگر اپنی شان کے مطابق سماتا ہے تو مرد مومن کے دل میں سماتا ہے۔ پکی گل ہے یا کوئی نہیں؟ رب کتھر آندے؟ اے دل نہ دکھاؤ آدھے نہیں، کیونکہ رب دلاں وچ، اے رب اتھے رہندا ہے۔ جس کمرے میں ہم رہتے ہیں روزانہ صفائی، روزانہ جھاڑو، روزانہ چھڑکاؤ، کیونکہ خاندانی بندے ہیں، مہمان کا کوئی پتہ نہیں، بیٹھک صاف رکھو۔ جس کمرے میں ہم رہتے ہیں روزانہ صفائی، جس دل میں خدا رہتا ہے وہاں گند ہی گند ہے۔ حسد، بغض، کینہ، عداوت، دو نمبری، حرام خوری جب دل میں ہی گند ہے تو بتاؤ اس دل پر رب کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ اور بولو تو صحیح بھائی، کبھی بھی اس دل پر اللہ فرماتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، میری بارگاہ میں تو وہ دل کام آتا ہے جو پاکیزہ ہو، مطہر ہو، مصفہ ہو، مجلہ ہو، وہ میری بارگاہ میں کام آتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب مومن گناہ کرتا ہے نا، گناہ، اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ رنگ کا دھبا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لی، وہ دھبا ختم۔ توجہ ہے یہ کوئی نہیں؟ وہ دھبا پھر گناہ کرتا ہے، پھر نشان لگ جاتا ہے کالا، پھر توبہ کرتا ہے تو وہ نشان ختم۔ حضور فرماتے توبہ کرنے سے دل سفید ہو جاتا ہے، نور والا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، توبہ نہ کرے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہو جاتا ہے سیاہ۔ کیا ہو جاتا ہے؟ جب دل سیاہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں بے ضمیر انسان۔ کیا کہتے ہیں بلا؟ بے ضمیر انسان ہے یہ، کیونکہ احساس نہیں رہا اس بندے میں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ بندے کا دل ہے۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، فرمایا تمہارے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی حضور وہ عضو، وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ مرد مومن کا دل ہے۔ جب دل گناہوں کی نحوست سے بھرا ہوا ہو، اسی دل کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، آہ یہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، ہے افسوس کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، لیکن بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھے، بارو آونے نہ دودھ ڈالا، بال کو گندی بالٹی دے دو، بارو دودھ گھرنا تو دودھ یا بھامے جو بے نمازی ہے وہ اس برتن میں کبھی اپنا دودھ نہیں ڈالے گا، کہے گا بچے پہلے برتن تو صاف کر کے لے آؤ نا۔ یار ایک دودھ والا گندے ظرف میں دودھ نہیں ڈالتا تو گندے دل میں رب اپنا نور کو کیسے داخل فرمائے گا؟ افسوس ہے، اس لیے دلوں کو صاف رکھے۔ رب کہاں رہتا ہے؟ مرد مومن کے دل میں رہتا ہے۔ یار جس جگہ رب رہتا ہے اس جگہ کی تو صفائی کر لینا۔ یہ میں اپنی گفتگو کو 5 سے 10 منٹ کے اندر ختم کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں۔ اے دل اللہ کا گھر ہے یا کوئی نہیں؟ ایک بات سنیں جی، دل اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی چابی کدھر ہے؟
بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اس کی چابی ایک قبیلہ ہے اس کو دی گئی، آج تک اسی قبیلے کے پاس آ رہی ہے۔ کعبہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، مگر چابی اندے رب کول کوئی نہیں۔ کینے کول ہے؟ ایک قبیلے کے پاس۔ جنت رب کی ہے، مالک رب ہے، مگر چابی رب کے پاس نہیں۔ چابی ایک فرشتے کے پاس ہے جس کا نام ہے رضوان۔ جہنم کا مالک بھی رب ہے، لیکن چابی وہ بھی رب کے پاس نہیں، وہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے مالک۔ دل رب کا گھر ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی چابی میرے پاس ہے۔ توجہ فرمائے، اس کی جو چابی ہے وہ میرے پاس ہے۔ وہ کیسے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع اللہ یقلبہ کیف ما شاء۔ فرمایا مومن کا یہ جو دل ہے اللہ کے دست قدرت میں ہے، اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے وہ چاہے اس تالے کو کھولے تبدیل کرے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جب اس کی چابی رب کے پاس ہے، اے میرے صحابہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے خدا میرے دل کو بھی دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ اس لیے اپنے اس دل کو صاف رکھیں، اس میں حسد نہ آئے، اس میں بغض نہ آئے، اس میں کینہ۔ تہجد گزار بندہ ہے لیکن دل نفرت کی نو بھریا ہوا ہے۔ تہجد پڑھ کے باہر نکلے، آدھے میرے برا دا ذکر میرے سامنے کر ہی نہ۔ اللہ کے بندے تو کس چیز کا حاجی ہے؟ کدی زندگی وچ نماز نہیں سی چھوڑی لیکن بے دبن نہ کپی کھڑے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ایک ہے اللہ کے حقوق، وہ رب اور ہمارا مسئلہ ہے، ایک ہے بندوں کے حقوق۔ یہ مسئلہ بڑا سخت ہے، اس لیے اپنے دل کو حسد سے، بغض سے، کینے سے، لالچ سے، عداوت سے صاف رکھیں۔ جب یہ دل ہو جائے گا صاف، پھر تم نے کہنا ہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک سوال ہے جی، سوال یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت پڑھتے ہیں، میرے پاس کتاب ہے مولانا 100 واقعات، سیرت پڑھتے ہیں ہم حضور کی، لیکن دل پر نقش نہیں ہوتی، دل پر نقش نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر کی صداقت کے قصے پڑھتے ہیں مگر نقش یہ دل وچ نہیں آندے۔ حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا دے میں 100 قصے پڑھن پر دل وچ نہیں آندے۔ ایسا علم پڑھتے ہیں تو ساڑھے اندر عمل، ان دی وجہ کیا ہے؟ اجی ایک بار سنے اور میری گفتگو ختم۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ نے کے سامنے دو گروہ آ گئے، ایک رومیوں کا اور ایک شامیوں کا، رومیوں کا اور شامیوں کا۔ دو دیواریں تھیں آمنے سامنے، کیا تھی بلا؟ یہ دو دیواران۔ بادشاہ نے ان کو کہا کہ تواڈے کول 1 مہینے دا ٹائم ہے، جیڑا بندہ ان دیوار انہاں دو ہے دیواراں کو چمکا کے خوبصورت بنے سی، جیدی دیوار زیادہ خوبصورت ہوئی وہ کو انعام مل سی۔ اے توجہ فرمائے شاہ جی، اے دو دیواریں اس کو خوبصورت بنانا ہے، اس کو سب تو پہلے ریگ مار مارو، پینٹر سڈو، پھل بوٹے، ملتانی کاشی گری، جو کچھ بھی کرامنا ہے خوبصورت بنانا اسے، تو جنی دیوار زیادہ خوبصورت ہے وہ کوئی نام مل سی۔ اچھا ہن تھیا کیا؟ درمیان میں اس نے نہ پردہ لگا دیا تاکہ نہ او ان دی دیوار دیکھے نہ او دیکھے۔ اچھا جب درمیان پردہ لگ گیا نا، ہن رومیاں کیا کیتا؟ انہوں نے ریگ مار شروع کر دیتا، مارنا، پہلے چمکاونا، پہلے تو صفائی ہوگی نا، ان تو بعد پینٹر ساڈا ہے ملتان جو ہے سمجھو کہ کاشی گری والے بہترین نقش و نگار خوبصورت شیشہ ساری چیزیں، تو جڑے ہن شامی او انہاں اس طرح کیتا، انہاں سارے اپنے منجیاں سٹ کے تے سامبھ گے اور ستے پہ، اے بیچارے محنت تے لگے پن۔ بادشاہ نے 15 دن بعد خبر کی دی انہاں کہ بادشاہ سلامت گل سمجھ تو باہر ہے، اور سارے ستے پن، اے بیچارے محنت کی پن۔ بادشاہ نے کہا کوئی مسئلہ ہو سی، 20 دن گزر گئے، 22 دن گزر گئے، مگر اے ستے پن، وہ بیچارے نقش و نگار خوبصورت ڈیزائننگ وغیرہ پھول بوٹے سارا کچھ، جڑے وہ دن گزر گئے 25 تے باقی کتنے رہ گئے
5 دن رہ گئے ہون یہ اٹھے انہاں ون کے بہترین ریگ مار مارن والے گلنڈر نال جڑے صفائی کرن والے ہوئے وہ لے کر آئے، محنت کی، اس دیوار کو اتنا چمکایا کہ اندے وچ انہاں دی اپنی شکل نظر آون لگ پئی، مثل آئینہ شیشے کی طرح بنا دیا۔ بس جب شیشے کی طرح یعنی اندے وچ شکل بھی اپنی نظر آوے، بس انہوں نے 5 دن میں صرف یہی تھوڑا سا کام کیا۔ مولانا روم لکھتے ہیں بادشاہ آ گیا مہینے تو بعد، وہ کہ ہاں بھی ہٹاؤ پردہ، جو ہی انہاں پردہ ہٹایا تو اے دیوار تو بنی کھڑی ہے شیشے دی طرح، ای ساری دیوار والے نقش ای دیوار ہے، توجہ فرماؤ، ای ساری دیوار دے سارے نقش چونکہ آمنے سامنے ہیں نا، اے دو شیشہ میں سمجھے شیشے دی طرح چمکی ہوئی ہے، اے سارے دیوار دے جڑے نقش بنیا کھڑے ہیں وہ سارے سب تو گئی دے وچ۔ بادشاہ جب آیا ایڈے دے وہ کہ فرق تے کوئی نہیں، ایک تل کا بھی فرق نہیں، صاف ظاہر ہے وہی آئینہ تھا، شیشہ تھا۔ بادشاہ نے کہا یوں کرو انعام کے مستحق دونوں ہیں، اور رومی تے روون انہیں کہ بادشاہ صلاحت اصلا محنت کیتی ہے انہیں چمکائے بس۔ اس نے کہا کہ بھئی میں نے فیصلہ کرنا ہے، تو آ کے میری جگہ آ کے کھڑ کے دیکھو، ایک تیل دا بھی فرق کوئی نہیں، میں کو کیا پتا محنت تھی ہے یا نہیں تھی، پر دیواراں تو ہی کو دے دیا، توجہ نہیں فرمائی۔ دیواراں کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شیشے کی طرح چمکایا گیا۔ اس بات کو لکھنے کے بعد بزرگ سمجھاتے ہیں بندے تو اپنے دل کو چمکا لے بس، توجہ فرمائے۔ اگر تیری نماز میں کمزوری ہے ہونے دے، تیرا روزہ کمزور ہے، اولاً تو اس میں بھی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اے ہیں پھول بوٹے نقش و نگار، ان میں اگر کمی ہے تو چلو چھوڑ، پہلے اس دل کو حسد سے پاک تو کر لینا، توجہ نہیں فرمائی۔ اس دل سے حسد، بغض، کینہ، لالچ، عداوت، دو نمبری، حرام خوری، اس دل کو چمکا کے آئینے کی طرح بنا دے۔ جب تیرا دل شیشے کی طرح بن جائے گا، اب تو حضور کی جب سیرت پڑھے گا تو تیری سیرت اس دل میں نقش ہوتی چلی جائے گی۔ اب جب صدیق اکبر کی صداقت کے قصے پڑھے گا، کیونکہ تیرا دل صاف ہے، نقش ہو جائے گا۔ عثمان غنی کی شرم و حیا کے قصے پڑھتا جائے گا، تیری آنکھ میں بھی شرم و حیا پیدا ہو جائے گی۔ بالکل وہی سیرت کے سارے عکس تیرے وجود پہ، تیرے جسم پہ طاری رہیں گے۔ جب تیرے جسم پہ طاری رہیں گے تو تیرا دل بھی ان نفوس قدسیہ کے دل کی طرح ہو جائے گا جنہوں نے ساری زندگی محنتیں کی تھی۔ اس لیے آج کی اس تقریب سعید میں نے آپ حضرات کے سامنے صرف 2 باتیں بیان کی۔ پہلی بات، اللہ کا شکر کریں ہر حال میں، اللہ کا شکر کریں ہر حال میں۔ ہجر اچھا نہ وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہ حال اچھا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور دوسری بات، اپنے دل کو صاف رکھے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس لیے جب دل صاف ہوگا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ رب العالمین اس 11ویں شریف کی محفل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بھائی محمد بلال صاحب، ذرا ایک آدمی تو کام کر نہیں سکتا، ان کی جتنی بھی ٹیم ہے مالک کریم ان سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے، اس پورے علاقے میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ زندگی میں کوشش کیا کریں کسی